اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ حلال روزی کی برکتیں، اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری چیزیں سنائی۔ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اس سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ اچھا، پرانے لوگ ایسے رہتے تھے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ کی بات ماننے والے ایسے پرہیز کی زندگی گزارتے تھے کیا؟ اس واسطے بہت سارے واقعات ہیں، تو کچھ واقعات کا ذکر تو میں نے کیا، اور باقی بھی بہت سارے واقعات ہیں، ان کو ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ وہ سن کے نصیحت حاصل کریں۔ انبیاء کرام میں سے ایک نبی کا نام ہے داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام بہت مشہور جی۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، جن کو دنیا کی ساری حکومت اللہ نے دی تھی، چونٹی پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، سب پر حکومت، خالی انسانوں پر نہیں۔ انہوں نے دعا کی نا، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی سلطنت دے قیامت تک ویسی سلطنت کسی کو نہیں دینا۔ وہ حرص سے نہیں بولے، یعنی خواہش تھی کہ بڑی سلطنت مجھے ملے۔ سلطنت ملے تو اس کا انتظام کرنا بھی آسان نہیں نا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت بھی تھی، ہمت بھی دی تھی، اتنی بڑی سلطنت۔ بہرحال ان کے والد ہی داؤد علیہ السلام، یہودیوں کے پاس بھی داؤد علیہ السلام کی بڑی عزت ہے، سلیمان علیہ السلام کی بھی، داؤد علیہ السلام کی بھی، اس لیے کہ دونوں بادشاہ بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اس لیے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس ان کی بڑی عزت ہے۔ داؤد علیہ السلام کو لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں اور سلیمان کو لوگ سالومن کہتے ہیں، بہت عزت ہے جی ان کے پاس۔ تو داؤد علیہ السلام کے تعلق سے میں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام نبی تھے، بہت عبادت گزار نبی تھے۔ ان کے متعلق ان کے واقعات میں لکھا ہے، وہ کبھی جب باہر جاتے، بازار جاتے، ادھر جاتے، لوگوں سے پوچھتے داؤد کیسے ہی، معلوم کیا تم کو داؤد ٹھیک آدمی ہے کیا؟ ارے سب بولتے داؤد علیہ السلام بہت اللہ کے نبی، بہت پیارے، فلاں فلاں۔ ان کو خود معلوم نہیں، ان کو معلوم بھائی داؤد، لوگوں کو نہیں معلوم، بازار میں کون جانتے کون دیکھتے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں مارکیٹ میں تھے۔ داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا، داؤد، جبریل علیہ السلام سے، داؤد ہے نا نوجوان، کیسا آدمی جی وہ، ٹھیک ہے کیا؟ بہت اچھا آدمی، یہ گڑبڑ کرتے، وہ یہ غلطی کرتے۔ کہا کیا غلطی کرتے جی؟ کہا ہاتھ سے کما کر کھانا نہیں، بیت المال کا پیسہ کھاتے۔ اللہ، میری سب عبادت چلے جائے گی نا اتنی بڑی غلطی کے تو۔ حلال کھائیں گے تو اللہ کو عبادت قبول کرے گا، ناجائز کھائیں گے بیت المال کا تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کرے گا؟ آ کے اس پوری رات کو اللہ سے دعا کیے، اللہ مجھے اتنی طاقت دے، اتنی طاقت دے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کیے، میں آئندہ سے ایک پیسہ بھی بیت المال کا نہیں کھانا، اللہ میری کمائی مجھے دے اللہ۔ روئے روئے روئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں میں ایسی گرمی دی، لوہا اٹھاتے موم بن جاتا، لوہا کیا موم بن جاتا، جیسا چاہتے ویسا کرتے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے کیا دیا جی؟ آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں لوہے کو، ان کے ہاتھ میں خود اتنی گرمی تھی،
جو چاہے کرے. زرا بناتے تھے, زنجیر بناتے تھے, سب بناتے تھے. بنا کے بیچ کے وہ کمائی کھاتے تھے بیت المال سے. پھر اس کے بعد ایک پیسہ نہیں لیے. دیکھو ہم کو بھی چاہیے ناجائز پیسہ نہیں لینا جی. کوشش کریں کہ ایک پیسہ بھی ہماری کمائی میں ناجائز نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے. بہترین کمائی یہ ہے آدمی خود محنت کر کے کھائے, معذور بن کے بھیک مانگتے ہوئے نہ رہے. تو آدمی کو چاہیے کہ حلال کمائی کے لیے کوشش کرے. ہم نے پچھلی رات میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا کہ صاحب 3 دن سے بھوک ان کو, پریشان. اس وقت سمجھو کہ دنیا کے اندر اس زمانے کے سب سے بزرگ آدمی, اللہ سے ڈر کر چلنے والے بڑے, جن کو ولی اللہ بولتے نا, وہی سے آدمی 3 دن سے بھوک, کچھ نہیں ملا. بتائے کچھ روٹی لاؤ. وہ بتائے میں نے خالی ان کے بیٹے, ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ, ایک بیٹے کا نام تھا صالح. تو یہ کیا کیے, تندور گرم کرنا لیٹ ہوتا, بھوک سے تڑپ رہے ہیں, لے جا کے ان کے تندور میں روٹی بھون کر لے آئے. جیسے کل میں نے کہا اتنی جلدی کیسے آ گئی. کہا کہ یہاں تندور نہیں تھا, جلانے میں دیر لگتی. صالح آپ کے بیٹے صالح کا تندور تھا نا, اس میں بھون کر لا. کہا میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائیں گے. کہا میرا بیٹا جو ہے نا حکومت سے پیسہ لیتا, حکومت کا پیسہ کیسا ہے کیا ہے معلوم نہیں نا, میں نہیں کھا سکتا. اس کے بعد غریبوں کو دیے تو بھی نہیں لیے, لے جا کے ڈال دیے سمندر میں یا پانی میں, مچھلیاں کھا گئی. تو کہا مچھلی بھی نہیں کھاؤں گا میں, گناہ کا اتنا اثر ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں جو چیز نہیں کھانا وہ کھا لیے, لیکن وہ گناہ آج تک بھی ہمارے بدن میں ہے. روزہ رکھ کے اللہ سے معافی چاہ کے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے بتائی. ایک مرتبہ ایسے ہوا, بہت ان کو تکلیف تھی جی. ایک پیالہ لے جا کے ایک آدمی کے پاس دیے. وہ کوئی نیک آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, سب کو قرض دیتا تھا, لیکن کیا بھی گروی رکھنا لا کے لے کر گئے اس کے پاس. 1 دینار کے واسطے پیالہ رکھ دیے. 1 درہم لے کر آ گئے. الحمدللہ مل گیا 1 درہم, لے جا کے اس کو دیے. اندر گیا, 2 پیالے ہیں, اور ایک آدمی بھی پیالہ دیا تھا. لا کے بولے دیکھو 2 پیالے ہیں بھائی, مجھے سمجھ میں آتا نہیں, تمہارا پیالہ کون سا ہے تمہیں اٹھا لو, پیسہ تو تمہیں دے دیے, یہ امانت ہے نا, تم واپس لے لو. کہا نہیں, یہ جو ہے یہ پیالہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کا پیالہ اگر میں لے لیا تو ناجائز ہے نا, حرام ہے نا. کیسا سوچتے تھے جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ آدمی تھے. ان کے تقوی کا یہ عالم تھا. ہم لوگ کیا کرتے, جمعے کے دن, عید کے دن نماز کو آتے, میں ہمیشہ بولتا بھی عیدگاہ میں, بھئی اپنے اپنے چپل جوتے پہن کر جاؤ. کس کا بھی چپل جوتا ملتے ہوا نہیں, پہن کر چلے گئے. چپل جوتا ایسی چیز ہے, پاؤں میں ڈالتے ہی جوتا بھی چپل بولتا میں نہیں, تیرا نہیں ہے. پاؤں رکھتے ہی معلوم ہوتا ہمارا نہیں بھئی ہے. پھر بھی کیا کرتے لوگ جلدی میں, نہیں تو پتہ نہیں کیا سمجھ کے اٹھا کر لے کر چلے جاتے. اب گئے, سمجھیے کہ صاحب یہاں آپ ہیں یہ پٹالم میں, آپ ادھر چلے گئے سمجھیے جمالیہ, وہاں جا کر دیکھے ارے یہ میرا جوتا نہیں نا,
उठा कर लाना वहाँ से, पहन कर आना नहीं। किसका जूता हुआ, कैसा पहनते तुम्हें, उठा कर लाकर फिर मस्जिद में यहाँ रखना। तुम्हारा जूता है उठा लो, नहीं है छोड़ कर चले जाना। ये नहीं कि सब मिल गया जी, चलो हमारा भी जूता उनका भी जूता बराबर इतना है, हमारा उनका एक इतना है। नहीं जी, जायज़ नहीं जी, हराम जूता हो तुम्हारे वास्ते, चले जाना, डरना उतना हराम। मुझे याद पड़ता है ऐसा बहुत होता। 2-3 साल पहले एक इलाका है कोडंगयूर, वहाँ एक हमारी मस्जिद है। इफ्तिताह का मौका था कि क्या, मैं अपने जूता अलग रखा था। वो सब बयान होने के बाद आके देखा तो मेरा जूता वहाँ नहीं है, किसी दूसरे का जूता है। मैंने कहा नहीं भाई, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मुझे वहाँ से कोडम्बाकम से कोडंगयूर को जूता उठा लगाना, मैं नहीं उठा सकता। छोड़ कर आ गया जी मैं। एक आदमी थे, वो चप्पल दिए तो चप्पल पहन के आया। नहीं कर सकते जी, ऐसी अमानत का ख्याल करना। किसी का भी पहन कर चले गए, जायज़ नहीं ना। हराम माल पहन के, खा के, ले के जो भी इबादत करेंगे, इबादत कबूल नहीं होगी। और क़ियामत के दिन सवाल भी होगा, किसकी चीज़ उठा के ले आए, क्यों ले जाके वापस नहीं किए। वापस करना जी। इसीलिए अल्लाह कहता है हराम चीज़ से बचो, हराम माल से बचो। खाने की चीज़ रहे, पीने की चीज़ रहे, पहनने की चीज़ रहे, ओढ़ने की चीज़ रहे, नहीं दूसरों का कुछ नहीं। जिसका माल है उसकी रजामंदी के बग़ैर हरगिज़ हम नहीं ले सकते। वैसे मैं ये भी कहता हूँ कि आम तौर पर बकरीद का महीना आता है ना, बहुत सारे लोग बकरे ख़रीदने जाते, वो बोलता 12,000, आप बोलते 10,000, नहीं मैं लोग इससे कम नहीं दूंगा। 11,000 ज़बरदस्ती उसके हाथ में रख के, नहीं तो जेब में डाल के बकरा पकड़ लगा जाते। उन्हें देखते रहता, क्या भाई ये, वो कुर्बानी नहीं होती जी, तुम्हारी कुर्बानी कैसे होगी ना, खुशी से दिया क्या, पैसा उसके जेब में डाल के छीन कर चले आए, नहीं होती तुम्हारी कुर्बानी। छोटी छोटी चीज़ को सोचना है। अल्लाह क्या कहता है, फमन यामल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरह। एक छोटी धूल है ना, राय है ना, राई, उतनी नेकी करे तो भी अल्लाह के फरिश्ते लिखते, अल्लाह उसका सवाब तुमको देगा। वमन यामल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरह। और अगर छोटी बुराई करे वो भी फरिश्ते लिखते, और उसका बदला अल्लाह देगा, सज़ा देगा। छोटी राय उतना गुनाह, राय तो सब जानते, कड़ग कड़ग बोलते ना तमिल में, सब जानते ना। इतनी छोटी चीज़ जी, जायज़ नहीं ना। कैसे इमाम थे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुज़ुर्ग थे, कितने बड़े आदमी थे। अल्लाह ने उनके दुनिया के अंदर एक आदमी भी उनकी बुराई करने वाला नहीं। कोई भी आदमी हो, वो हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली, अब के ज़माने में भी कोई उनके मुतल्लिक़ बुरी बात नहीं बोलते। अल्लाह वाले भाई, उनका नाम ही इमाम अहले सुन्नह, अहले सुन्नत, मुसलमानों के इमाम, सारे इमामों के इमाम हमारे नबी। लेकिन हर ज़माने में बहुत मशहूर मुत्तकी परहेज़गार वलीउल्लाह रहते हैं ना, वैसे इमाम अहमद बिन हम्बल तो क्या किए, नहीं खाए रोटी, और बोले ये जो दरवाज़ा है, एक ही घर, बाजू बाजू घर, आने जाने का रास्ता था, बोले ये दरवाज़ा बंद कर दो, कल फिर ऐसी गलती करे तो जाकर उनके घर में, उनके चूल्हे में पका कर लाए तो। दरवाज़ा बंद कर दिए जी, दरवाज़ा बंद कर दिए। हुकूमत की तरफ से उनको इतनी सज़ा दिए थे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को, रोज़ाना बुला के लाते, बैठाते, बोलो जी कुरान मखलूक है। बोलते नहीं, मैं नहीं बोलूँगा,
قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. وہ ایک لمبی بات ہے، ایک جملہ صرف سننے کا. مارو جن کو، سو کوڑے مارتے، خون بھی نکلتا، پھر جیل میں لے جا کے رکھتے، پھر ایسے ہی کرتے، پھر مارتے، آخر تک نہیں مانے جی. میں دین کو بدل نہیں سکتا، دین کی بات نہیں بدل سکتا. ایسے پرانے زمانے میں جو خلیفہ رہتے تھے بنو امیہ کے اور بنو عباسیہ کے، وہ مجبور کرتے تھے علماء کو، قاضی بنو، فتویٰ دو. کہتے نہیں دیں گے ہم لوگ.